اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حمد بے حد مر خدائے پاک کراں، آنکھ کے ایمان داد مشد خاک کراں۔ تو میں سب سے پہلے جناب عزت اماب قاسم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ ہے عظمت استاد۔ تو دیکھیں، استاد کا بچے کی زندگی کے اندر، چونکہ سارے ہمارے کلاس فیلو دوست بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں میری عمر کے، تو میں آپ کو بات ایک بتاتا چلوں کہ استاد کا زندگی کے اندر بہت بڑا کردار، رول اور اثر ہوتا ہے۔ استاد بظاہر بکس پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا کہ استاد اسکول میں آیا، کالج میں آیا، یونیورسٹی میں آیا، وہ بچوں کو بکس پڑھا کر چلا گیا۔ اگر یہی کام کرنا ہو نا استاد نے، تو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچے اوپن کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے پڑھ رہے ہیں اور اچھے نمبر لے رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ گھر میں پڑھتے ہیں، تو اسکول آنے کا مقصد کیا ہے؟ بچے کو اسکول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تو دیکھیں، استاد بچے کی جسمانی اور روحانی تربیت کرتا ہے، بچے کو اٹھنے اور بیٹھنے کا ڈھنگ، طور طریقہ سکھاتا ہے، کھانے پینے کا، ٹھیک ہے، سونے جاگنے کا، گفتگو کا طریقہ، لوگوں سے بات کرنے کا، ٹھیک ہے، سارا استاد طریقہ بتاتا ہے کہ بیٹا آپ نے چلنا کیسے ہے، آپ نے پہننا کیسے ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسے نکھر سکتی ہے۔ استاد ساری چیزیں دیکھتا ہے، آبزرو کر کے پھر بچوں کو تربیت کرتا ہے۔ استاد بچے کی جسمانی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ استاد بچے کو اس معیار تک کر دیتا ہے، اس سطح تک لے جاتا ہے کہ جب بچہ آتا ہے اس کو کچھ نہیں آتا، وہ بول نہیں سکتا، لیکن جب استاد کی تربیت میں بیٹھتا ہے، استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا گفتگو کرنے والا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اسے طریقہ آ جاتا ہے، شعور زندگی آ جاتا ہے، سلیقہ زندگی آ جاتا ہے۔ استاد کا زندگی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، استاد بظاہر تو بچوں کو کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بچے کی ساری زندگی کی تربیت جو استاد کچھ لمحات میں کر دیتا ہے۔ استاد ایک بچے کے ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو، ٹھیک ہے، بچے ایک کو ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو، لیکن میں وہ سمجھتا ہوں کہ سر ایک بچے کو پڑھانا پوری قوم کو پڑھانے کے برابر ہے۔ ایک شخص چینج ہو جائے نا، پوری دنیا میں ایک شخص چینج ہو جائے، سوسائٹی میں چینج ہو جائے، ایک قوم میں چینج ہو جائے، ایک علاقے شہر میں چینج ہو جائے، ایک محلے میں چینج ہو جائے، گھر میں چینج ہو جائے، تو سر ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مطلب ایک شخص ہی چینج کر سکتا ہے، تو جو اس شخص کو چینج کرتا ہے وہ استاد ہے۔ استاد کی یہ پاور ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ استاد سر لوہے کو دبا کر کندن بنا دیتا ہے، جب پتھر کو تراش کر استاد ہیرا بنا دیتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر استاد خلیان بنا دیتا ہے۔ لیکن یقین کریں آپ، استاد خود بادشاہ ہوتا نہیں ہے، بظاہر وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن استاد بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ پاور اور جرأت، اتھارٹی ہوتی ہے استاد کی، یہ استاد کی اپروچ ہوتی ہے کہ استاد بچے کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ شہنشاہی کے گر سکھاتا ہے، یہ سلیقہ زندگی سکھاتا ہے۔ استاد کی بہت بڑی اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، بہت قدر ہے۔ بچے اکثر اس اساتذہ کا ادب نہیں کرتے، یقین کریں جو ادب کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میری بات لکھ لیں سر، یہ نوٹ کر لیں، جو بچے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں ان کی کامیابی 100% ہے۔ میں نے اکثر بارہا ایسے کئی بچے دیکھے کہ جنہوں نے مارکس تو کم لیے، نمبر کم تھے ان کے، کمزور تھے پڑھائی کے نظام میں، لیکن انہوں نے اساتذہ کا ادب بہت کیا اور کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائیں، وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استاد تو آپ ان کے شعبہ کا، ان کے یہ ادارے کا بہت بڑا رول ہے اس پوری دنیا کے اندر۔ سب سے بڑا استاد تمہارا اور میرا رسول ہے،
جس نے پوری دنیا کو درس دے دیا. آج پوری دنیا کون انسان ہے جو اسلام سے ناواقف ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ استاد تھے نا. حضور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے معلم کامل بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور معلم تھے، پوری دنیا کو درس دیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں استاد کی رسپیکٹ کرنا یہ عزت والا کرتا ہے. جو شرارتی اور شریر بچے ہوتے ہیں وہ استاد کی عزت نہیں کرتے اور زندگی میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، رسوائی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے علاقہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہیں مذہبی، سید فیض الحسن شاہ صاحب، وہ ہمارے علاقہ کے ہیں. تو وہ نا سر بہت بڑی گدی ہے ان کی، لاکھوں میں لوگ مرید ہیں ان کے. تو وہ نا ایک استاد سے پڑھے ہائی اسکول کے دور میں. تو وہ ایک استاد سے پڑھے تقریباً سر وہ میتھ کے ٹیچر تھے. میں بھی ان سے میٹرک کر کے آیا ہوں، وہی جو استاد سے شاہ صاحب پڑھے. تو شاہ صاحب اکثر محفل جب ہمارے علاقہ میں آتے ہیں تو وہ استاد بھی جاتے ہیں ان کی محفل سننے، محفل میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب ان کے نا ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. اب بہت ان کا مقام ہے اس دنیا کے اندر، تو وہ استادوں کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ بظاہر تو سادہ سمپل سا بندہ ہے، تو آپ اس کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ میرا استاد ہے ہائی اسکول دور کا، میں ان سے میتھ پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں آپ تو پھر مذہب کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، نظریاتی یہ تعلیم جو ہے آپ نے یہ نہ حاصل کی. تو شاہ صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے وہ تو میں نے حاصل نہیں کی، لیکن چند لمحات میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے ان سے کچھ سیکھا ہوا ہے. آج میں گفتگو کر سکتا ہوں تو یہ ان کی بدولت ہے، انہوں نے مجھے سکھایا ہے. تو دیکھیے ادب، اساتذہ کا ادب بادشاہ بھی کرتے تھے. یقین کریں استاد آ جاتا تو سلطنتوں سے، آپ ہسٹری پڑھیں نا، سلطنتیں چھوڑ کر اپنی بادشاہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرا استاد ہے. استاد کا یہ معیار ہوتا ہے. حضور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ حضرت عمر کو لے لیں، 3 بر اعظموں پر حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو آپ سرکار سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کی کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ہاں میری خواہش ہے، کاش کہ میرے پاس کچھ بچے ہوتے میں ان کو پڑھاتا. ٹھیک ہے. بہادر شاہ ظفر کو لے لیں. بہادر شاہ ظفر کو جب سر انگریزوں نے رنگون میں قید کیا نا، تو رنگون میں قید کرنے میں تو بہادر شاہ ظفر سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ یار مجھے کچھ بچے دیے جاتے میں ان کو پڑھاتا. ٹھیک ہے. استاد اس معیار کے لوگ ہوتے ہیں. سلطان سکندر کو دیکھ لیں. استاد سلطان سکندر کو اپنے استاد کے ساتھ دریا کراس کر رہا تھا. تو کراس کرنے کے دوران استاد نے کہا کہ پہلے میں کرتا ہوں. ارسطاطانیس اس کا استاد تھا، ارسطوٹل. ٹھیک ہے. تو ارسطوٹل نے کہا کہ میں پہلے دریا کراس کروں گا. تو سلطان نے کہا کہ نہیں میں نے کرنا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم نے کہا کہ میں نے کرنا ہے. تو استاد نے کہا کہ نہیں میں نے پہلے کرنا ہے. لیکن اصرار پر سکندر پہلے دریا کراس کر گیا. جب کراس کیا تو استاد نے پوچھا کہ سکندر دریا کراس کرنے میں کون سی بات تھی، پہلے میں کرتا یا آپ کرتے؟ بات تو ایک ہی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سلطان نے بہت تاریخی جملے بولے. کہتا ہے کہ استاد بات یہ ہے کہ اگر سکندر ڈوب جاتا تو ارسطوٹل نے کئی سکندر پیدا کر دینے تھے. یہ ہوتی ہے چیز. اور اگر ارسطوٹل ڈوب جاتا تو سکندر ارسطوٹل پیدا نہیں کر سکتا. یہ چیز ہے سر. دیکھیں استاد کا معیار دیکھیں، استاد کی قدر و منزلت، ڈگنٹی، معیار دیکھیں، سطح دیکھیں. استاد بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں. بظاہر یہ آپ سادے سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ بادشاہ ہوتے ہیں دل کے. سلطنت کے تو نہیں ہوتے لیکن یہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں. بچوں کو علم دے جاتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی آپ کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ آپ کا استاد ہے، ماں باپ کے بعد. پوری دنیا میں فی سبیل اللہ بغیر کسی مقصد کے اگر آپ کی کوئی بھلائی چاہتا ہے تو وہ ایک استاد ہے.
اللہ پاک ہمیں اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔